شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان مملکت کی کونسل کا 25واں 2 روزہ اجلاس کل سے چین کے شہر تیانجن میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ 5ویں بار ہے جب چین شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان تنظیم کے 10 رکن ممالک میں شامل ہے۔ ان کے علاوہ تنظیم میں 2 ممثل ملک اور 14 پارٹنر ممالک بھی شامل ہیں۔ SCO سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، جبکہ ان کی معاونت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، مشیر خارجہ طارق فاطمی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر سمیت دیگر کریں گے۔ اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعظم چین کے صدر شی جن پنگ کی دعوت پر چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم سربراہی اجلاس کے خطاب میں پاکستان کی خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم خطے میں موجود ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات بشمول بڑھتی ہوئی قدرتی آفات کے نئے چیلنجز پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم سربراہی اجلاس میں روس کے صدر پوتن سمیت شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم بعد ازاں چین کے دارالحکومت بیجنگ جائیں گے، جہاں چینی صدر شی جن پنگ کی خصوصی دعوت پر چینی عوام کی جنگ آزادی میں فتح کی 80ویں سالانہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم چین پاکستان تجارتی تعلقات کے فروغ اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے چین میں منعقدہ دوسری بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔ چین ایک مرتبہ پھر شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کر رہا ہے۔ 2001 میں 6 بانی رکن ملکوں کے ساتھ قیام میں آنے والی اس تنظیم کے 10 رکن ممالک کا مشترکہ علاقہ تقریباً 36 ملین مربع کلومیٹر اور آبادی 3.4 ارب نفوس سے زیادہ ہے۔ SCO کا عالمی GDP میں تقریباً 1/4 حصہ اور بین الاقوامی تجارت میں 15% سے زیادہ حصہ ہے۔ رواں دہائی کے آغاز سے اب تک تنظیم نے ایران کو 2023 اور بیلاروس کو 2024 میں مکمل رکنیت دی ہے۔ تیانجن میں رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی جولائی میں ہونے والے اجلاس کے بعد آئندہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 31 اگست سے 1 ستمبر 2025 کو ہونے والی آئندہ سربراہی کانفرنس میں 26 سے زائد ریاستوں کے رہنما اور 10 بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان کی شرکت متوقع ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے پر 2035 تک SCO کی حکمت عملی کو حتمی شکل دینا سرفہرست ہے۔ اگرچہ سربراہان مملکت کے اجلاس کا تفصیلی ایجنڈا ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ پہلے سے معلوم ہے کہ سربراہی اجلاس 2 اہم دستاویزات پر دستخط کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کی توقع ہے، جن میں تیانجن سربراہی اجلاس کا اعلامیہ اور اگلی دہائی کے لیے تنظیم کی ترقیاتی حکمت عملی کی دستاویز شامل ہے، جو 2035 تک تنظیم کی طویل مدتی منصوبہ بندی کی بنیاد کے طور پر کام کرے گی۔ یاد رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی چیئرمین شپ 1 سال کے لیے روسی حروف تہجی پر ریاستی ناموں کی ترتیب کے مطابق گردشی بنیادوں پر منتقل کی جاتی ہے، جس میں اب چین کے بعد یہ عہدہ جمہوریہ کرغیز کو ملے گا۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔